السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، 6 دسمبر 1992 بلیک ڈے کو مسلمان کبھی نہیں بھول سکتے۔ تاریخ کا یہ وہ دن جب بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ 5 اگست 2020 کو جب بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی بنیاد رکھی گئی، اس دن کو بھی تاریخ میں سیاہ اور بلیک ڈے لکھا جائے گا۔ اس دن کو بھی مسلمان کبھی نہیں بھول سکتے۔ محترم حضرات، آج میں آپ سے اس موقع پر کیا بولوں، کیا کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہ پیغام آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کیا کہا۔ آج مسلمانوں کے لیے اسے سننا بہت ضروری ہے۔ بورڈ کے چیئرمین نے کہا 4 اگست 2020 کو بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اپنے اس موقف کو دہرانے کی ضرورت سمجھتا ہے، یعنی اسے ضروری سمجھتا ہے۔ یعنی شریعت کی روشنی میں جس جگہ مسجد قائم ہو جائے تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہتی ہے۔ بابری مسجد کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی مسجد ہی رہے گی۔ مسجد میں مورتیوں کو رکھ دینے سے یا وہاں پوجا پاٹ شروع کر دینے سے یا ایک زمانے تک پابندی لگانے سے مسجد کی حیثیت ختم نہیں ہو جاتی۔ ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ بابری مسجد کسی مندر یا ہندو کی عبادت گاہ کو توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے۔ الحمدللہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ نومبر 2019 میں ہمارے اس موقف کی تصدیق کر دی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ بابری مسجد کی نیچے کھدائی میں جو نشانیاں ملی ہیں وہ 12ویں صدی کی کسی عبادت گاہ کی تھیں، بابری مسجد کی تعمیر سے 400 سال پہلے۔ لہٰذا بابری مسجد کسی مندر یا ہندو عبادت گاہ کو توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ 22 دسمبر 1949 کی رات تک بابری مسجد میں نماز ہوتی رہی۔ سپریم کورٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ 22 دسمبر 1949 کو مسجد کے اندر مورتیوں کا رکھنا یہ ایک غیر قانونی عمل تھا۔ سپریم کورٹ اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کرنا، یعنی بابری مسجد کو گرانا، یہ ایک غیر قانونی اور ظالمانہ عمل تھا۔ لیکن افسوس، ان تمام کھلی ہوئی حقیقتوں کو ماننے کے باوجود بھی کورٹ نے ایک غیر منصفانہ فیصلہ دیا، یعنی بابری مسجد کی زمین پر مندر بنانے کا حکم دیا۔ بورڈ کے سیکریٹری نے کہا کیونکہ سپریم کورٹ ہندوستان کے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس لیے اس کے فیصلے کو ماننے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ایک غیر منصفانہ اور ظالمانہ فیصلہ ہے جو کہ اکثریت کو دیکھتے ہوئے دیا گیا، اور اس فیصلے نے انسانیت کو شرمسار کیا ہے۔ ناظرین اکرام، رام مندر کی تعمیر تو پورے دھوم دھام سے چل رہی ہے، زور و شوروں سے کام جاری ہے، پورے ہندوستان میں خوشیوں کا ماحول ہے، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہے، کوئی بھی قدم قانون کے خلاف نہیں اٹھانا ہے۔ حالات جتنے بھی خراب ہوں، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ تو زمانے کی گردشیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، آج ان کا وقت ہے، کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا وقت ہوگا۔ لہٰذا نہ ہمیں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی حالات سے گھبرانا چاہیے۔ آپ کے سامنے ترک کے استنبول کی مسجد آیا صوفیہ کی مثال موجود ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا
کہ توحید و رسالت کا گھر خانہ کعبہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، ایک لمبے زمانے تک وہاں بت پرستی ہوتی رہی، بت پرستی کا مرکز بنا رہا۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ہمارے نبی نے مکہ فتح کیا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک و صاف کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ مسلمانوں اور توحید کا دوبارہ سے ایک مرکز بن گیا اور آج تک قائم ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں امید ہے کہ صرف بابری مسجد ہی نہیں بلکہ یہ پورا چمن توحید کی صدا سے گونج اٹھے گا۔ ہمیں صبر و استقلال سے کام لینا ہے۔ ہماری قوم تو وہ قوم ہے جس کے لیے ایک شاعر نے کہا، نفرتوں کے بعد بھی تبسم کرتے ہیں، پیار سے الفت سے تکلم کرتے ہیں، وہ وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں ہم سے، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں صبر کے ساتھ ساتھ اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ ہمیں اپنے اعمال پر بھی سدھار لانے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔